پیچھے اگر چلے جائیں، جو صحابہ نبی کے درد کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی نبی پہ درد کا غلبہ ہے، وہی صحابہ آپس میں الجھنے لگ گئے. کس کی موجودگی میں؟ نبی کی موجودگی میں. اس وقت وہ درد کا غلبہ اور وہ نبی کی بیماری کی کیفیت کا ان صحابہ نے احساس نہیں کیا. یہ بڑی تعجب والی بات ہے. عمر کا ایک جملہ یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کو مائنس کر دو، قرآن کو ہم پکڑ لیں گے. نہیں نہیں، اللہ کے نبی سب کچھ بتا کر جا چکے ہیں. 3 دن وفات میں رہ چکے ہیں. اب 3 دن تک ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے دین کو ناقص کی رکھا تھا. صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا سبب کون بنا؟ اور آیا حضرت عمر نے رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ بسم اللہ مفتی صاحب. تو مفتی صاحب اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ خلافت اس قدر اہم تھی کہ صحابہ نے رسول کے جنازے کو، رسول کے کفن دفن کو اس کے اوپر مقدم کیا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر اس دنیا سے کیسے گئے ہیں؟ ان کو زہر دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کو زہر دیا گیا تھا، وہ زہر سے اس دنیا سے گئے ہیں. اب ایک بندے نے زہر کھایا ہوا ہو، یعنی ان کو زہر کھلایا گیا ہو، اس کی تکلیف کتنی ہوگی بنسبت آپ رسول اللہ کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا. تو بس اس جہت سے رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، دونوں کی تکلیف برابر تھی. پھر مفتی صاحب نے اور ہم سے ایک سوال کیا کہ شفقت کا تقاضا تھا حضرت عمر کی. میں سوال کرتا ہوں مفتی صاحب سے، یہ شفقت آج آپ کو اور مجھے جنید الرحمان صاحب کو پتہ چل گئی، رسول اللہ خود اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، رسول اللہ نے سب کو کہا قوموا عنی، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. اچھا، آج کا جو ہماری ڈیبیٹ ہے وہ اہل سنت، عالم دین اور مکتبہ جعفریہ کے محقق کے درمیان ہے، اور دونوں مہمانوں کا نام آپ کے سامنے ہے. مجھے ان کا انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، خود ماشاءاللہ اتنی علمی شخصیات ہیں کہ ان کو دونوں حضرات کو سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں. مفتی عبدالباقی صاحب ہیں، شہباز اصفہانی صاحب ہیں، دونوں ہی ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی زینت ہیں اور معروف شخصیات ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حدیث قرطاس، اور انشاءاللہ تعالی حدیث قرطاس کو ہم جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں انشاءاللہ اس کی گفتگو ہوگی. اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ ایک علمی مکالمہ ہے، اور اس میں دونوں مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، ایک محقق ہیں، ایک عالم دین ہے، وہ اپنی تحقیق پیش کریں گے. اور اس تحقیق کا مطلب جو ہے وہ عوام الناس کی اصلاح ہے کہ عوام مزید تحقیق کریں. اب میں کچھ قواعد و ضوابط بتا دوں کہ ہم نے پروگرام میں اس طرح کا ڈسپلن رکھنا ہے کہ اصحابہ کرام کی، اہل البیت کی، امہات المومنین کی اور کسی کی مقدسات کی توہین نہ ہو، تکفیر نہ ہو، اور بکش بات کی جائے، یعنی جو بات کتاب میں درج ہو وہ بات کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے گفتگو جو ہے وہ 5-5 منٹ ہم رکھتے ہیں تاکہ دونوں حضرات انصاف کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور اینڈ رزلٹ پہ ہم جا سکیں. حدیث قرطاس کے اندر ہم نے 3 سے 4 پہلوؤں پہ بات کرنا ہے. ایک سب سے بڑا پہلو حدیث قرطاس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کس کے حق میں خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یعنی جو تحریر لکھوانا چاہتے تھے اس کا مقصود سخن کیا تھا، کیا وہ خلافت تھی، کیا وصیت تھی. ایک تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے دونوں حضرات سے. دوسرا ہم نے پوائنٹ یہ رکھنا ہے کہ جو لفظ ہذیان ہے کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے، کیا صحابہ نے رسول اللہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہذیان کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو اس ہذیان سے متعلق گفتگو ہوگی. اور پھر اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب رسول نے کہا کہ کاغذ و قلم لاؤ، دوات و قلم لاؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوات و قلم دینے سے منع کرنا کیا یہ شرعاً جائز ہے، ناجائز ہے، حرام عمل ہے، کیا یہ صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور پھر وہ جو خاص لفظ ہے حسبنا کتاب اللہ، کیا حسبنا کتاب اللہ حضور کے سامنے کہنا یا حضور کو ڈکٹیٹ کرنا شرعاً جائز ہے، حرام ہے، یا اس کے پیچھے عذر ہے یا اس کے پیچھے تعویل ہے؟ تو آج ہم دونوں مکتب سے جو ہے وہ پوچھیں گے اور اس کی تحقیقی بات ہوگی. تو میں سب سے پہلے جو آغاز کروں گا وہ سید شہباز اصفہانی صاحب کے ساتھ کروں گا. اصفہانی صاحب ماشاءاللہ آپ اس معاملے میں پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں مختلف لوگوں سے، قرطاس کے حوالے سے اور خلافت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے. میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوات و قلم جو مانگا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک جملہ آتا ہے حضرت عمر کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے شدت مرض میں ہیں اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو حضور ابھی تحریر نہ لکھوائیں. تو حضور کے آگے دوات و قلم پیش نہ کرنا اور یہ جو عذر پیش کرنا، اس کے پیچھے آپ کی کیا دلیل ہے کہ آپ اس دلیل کو مانتے ہیں یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا؟ آپ 5 منٹ میں اختصار سے ڈسکس کیجیے گا، پھر ہم کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا.
आपका सॉरी माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। सबसे पहले आपकी खिदमत में जुनैद रहमान साहब और हमारे मुअज़्ज़ज़ जो अहले सुन्नत स्कॉलर हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी अखुंज़ादा साहब, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इसी तरह तमाम नाज़रीन की खिदमत में इंशाअल्लाह आज की जो गुफ्तगू है उम्मीद करते हैं कि कुर्ब खुदावंद मुतआल का वसीला करार पाए और इसी तरह हम सब की हिदायत का वसीला करार पाए और हमारी ये गुफ्तगू बगैर तासुब के फ़कत इल्मी मवाज़ीन पर करार पाए, जिससे लोगों को हिदायत की तरफ रहनुमाई हो। आपने एक अहम मौजू की तरफ इशारा किया। हदीस किरतास तूल तारीख़ में अहले तशय्युर और अहले तसन्नुन के दरमियान एक मुख्तलिफ़ुन फ़ी मौजू रहा है, जिस हवाले से अहले सुन्नत ने कई किताबें लिखी। तशय्यो भी जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में इस हवाले से सवालात रेज़ करते आए हैं। हदीस किरतास दरहकीकत एक ऐसा मसला है कि जो मुसल्लम है, यानी बुखारी मुस्लिम की जो रिवायात हैं तो उनकी रोशनी में ये एक मुसल्लम और मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, किसी किस्म का कोई इसमें इश्काल नहीं। अब रिवायत आप देखें कि रिवायत जो है बुखारी में तकरीबन लगभग 7 मकामात पे ये रिवायत आई है, सिर्फ सही बुखारी में, यानी इस तरह तकरार के साथ बुखारी साहब जो हैं वो अपनी किताब में इसको लेकर आए हैं। अब इस मसले को समझिए। मसला क्या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम हैं, उन अय्याम में रसूलुल्लाह ने चाहा कि ऐसा नविश्ता लिख कर दिया जाए, उन अल्फाज पे अगर गौर किया जाए तो रसूल ने फरमाया कि हलुम अक्तुब लकुम किताबन ला तज़िल्लु बअदा। ये सबसे अहम जुमला है इस हदीस का कि एक ऐसी चीज़ मैं लिख कर दूं जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। अब जुनैद रहमान साहब, मैं मुफ्ती साहब की भी बारगाह में ये सवालात रखूंगा ताकि जो सवालात और जो इतराज़ात, मैं एक बेउनवान शिया रखता हूँ और हर शिया इस हदीस को लेकर ये सवालात रखता है, तो मुफ्ती साहब इनके अगर जवाबात मुरहमत फरमाएंगे तो बहुत से शुबहात जो हैं वो तशय्यो के दूर हो जाएंगे। वो ये कि रसूल ने फरमाया कि ऐसी चीज़ मैं लिख कर दूँ। रसूल किस हालत में फरमा रहे हैं कि जिस हालत में रसूलुल्लाह मरीज़ हैं, उस मरीज़ी के आलम में एक ऐसा नबी कि जो लोगों की हिदायत के लिए आया, उसको अपने आखिरी वक्त में भी यही फिक्र लाहक थी कि मैं लोगों की हिदायत करूं, और फरमा रहे हैं कि मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें लिख कर दूंगा कि जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। अब आगे जो अल्फाज हैं, सही बुखारी की रिवायत नंबर 5345 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। जब रसूल ने यह कलाम किया है तो इसका जवाब किसने दिया? कहा फ़क़ाल उमर कि इन्न नबी क़द ग़लबा अलैहिल वजअ, कि नबी पर बीमारी का, दर्द का गलबा है। मेरा सवाल है कि जुनैद रहमान साहब, आपके वालिद गिरामी अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला उनको तुले हयात दे, आप ये बताएं कि एक शख्स आखिरी वक्त में हो, दिलसोजी का तकाजा क्या है कि आप मरीज की, एक आम शख्स की बात कर रहा हूँ, दिलसोजी और आपकी कुर्बत, आपकी मोहब्बत का तकाजा क्या है कि एक बीमार बंदे की ख्वाहिश को पूरा किया जाए या पूरा ना किया जाए? तकलीफ किस में होती है? उसकी ख्वाहिश को पूरा करना या पूरा ना करना, एक चीज। और जी अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ जो है वो दूर की जाती है, उसकी बात मानी जाती है, ना मानेंगे जी, अगर नहीं मानेंगे तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ में इजाफा होगा या कमी होगी? देखिए, अगर एक आम इंसान की बात करें कि एक आम इंसान बीमार हो और आपसे वो पानी मांग रहा है, कोई भी चीज मांग रहा है, ठीक है, अगर आप उसको वो चीज ना दें तो वो जाहिर सी बात है चिल्ला भी सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये एक फिक्री अमल बता रहा हूँ, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरे वालिद का जो सवाल है जी, ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा इस हवाले से पहला सवाल है कि यहाँ पे तकाजा क्या था? अगर मुफ्ती अब्दुल बाकी हाफिज़हुल्लाह वहां पर मौजूद होते, और आज हम रसूलुल्लाह से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अभी ये माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा गए, वहां पर रसूलुल्लाह की ज़ियारत की इन्होंने, यानी एक इश्क और मोहब्बत है। उस इश्क और मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं अपने महबूब की उस ख्वाहिश को पूरा करूं। अब हजरत उमर ने कहा कद ग़लबा अलैहिल वजअ, नबी पर दर्द का गलबा है। अब ये बताएं कि नबी ने जो वो बात की है, उस बात से आप कैसे समझे कि दर्द का गलबा है? वो कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज, यानी बिल्कुल मफहूम इबारत बयान कर रहे हैं नबी कि एक लाओ मैं तुम्हें लिख कर दूं, उसके बाद तुम गुमराह ना होगे। इसके बाद कहना कि कद ग़लबा अलैहिल वजअ, ये एक नामफहूम सी इबारत है हजरत उमर की। व इंदकुम अल कुरआन, ऐ सहाबा तुम्हारे पास कुरान काफी है तुम्हारे पास मौजूद। हस्बुना किताबुल्लाह, हमें किताब काफी है। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, वहां पर जो सहाबा मौजूद थे, यहाँ पर अहलुल बैत से मुराद वो जो उस घर में 4 दीवारी में मौजूद थे, उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है। तो उन्होंने कहा उनमें से क्या है, उनमें इख्तलाफ हो गया। फ़ख्तसमू, आपस में उनके इख्तलाफ हो गया। मिनहुम मन यक़ूल, अब बड़ा एक लतीफ जुमला है, मुफ्ती साहब कहती हैं कि उनमें से एक गिरोह क्या कह रहा था, कर्रबू, करीब लाओ, यानी रसूल को दो, यक्तुब लकुम अन्नबी किताबन ला तज़िल्लु बअदा। जुनैद रहमान साहब, आपसे इस पे मैं तवज्जो चाहूंगा। यहाँ पर वो जो गिरोह है वो ये नहीं कह रहा कि लाना, नबी हमारे लिए लिखें,
یہاں پر الفاظ ہیں لکم، اس گروہ یعنی حضرت عمر اور جو حضرت عمر کے ساتھ افراد، یعنی دو گروہ بن گئے تھے اس گھر میں، دو گروہ، ایک گروہ حضرت عمر کا تھا جو مخالف تھا اس چیز کے، اور ایک گروہ موافق تھا، وہ کہتا تھا ہاں لکھ کر دینی چاہیے۔ اب وہ گروہ جو ہے جس میں آپ جن اصحاب کو بھی رکھیں گے وہ ایسے افراد تھے کہ جن کی گمراہی کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ نوشتہ ان افراد کے لیے ضروری تھا، حضرت عمر اور دیگر افراد کے لیے، کیوں؟ چونکہ عربی میں یہاں پر خطاب کا صیغہ آیا ہے، کیونکہ وہ گروہ جو کہہ رہا تھا نبی کو قلم دبا دو، وہ یہ نہیں کہہ رہا قربو یکتب لنا، ہمارے لیے رسول لکھ دیں، نہیں، لکم تمہارے لیے لکھ دیں، اور لا تزلوا بعدا کہ ہر اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہا کہ لا ندلو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس گروہ کو وہ جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ لا دو تاکہ نبی لکھ دیں، ومنہم من یقول ما قال عمر، ان میں سے ایک گروہ یہ تھا جو کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا۔ اب صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی ایک مفہوم اور ایک منطقی بات کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جو لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں اور اس کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اب اس کے مد مقابل کیا ہوا؟ عبارت بڑی زبردست ہے جی، آپ کا ٹائم آپ نے 30 سیکنڈ میرے اس میں درمیان میں بولے ہیں تو آپ کے ٹائم میں لے رہا ہوں۔ چلے لے لیں 30 سیکنڈ میں استدلال مکمل کر لوں انشاءاللہ، ٹائم کی مشکل نہیں ہے، مفتی صاحب کے ساتھ دوستانہ ہے۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی، لوگوں نے رسول کے پاس یعنی جو صحابہ، اب پیچھے اگر چلے جائیں، جو صحابہ نبی کے درد کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی نبی پہ درد کا غلبہ ہے، وہی صحابہ آپس میں الجھنے لگ گئے، کس کی موجودگی میں؟ نبی کی موجودگی میں۔ اس وقت وہ درد کا غلبہ اور وہ نبی کی بیماری کی کیفیت کا ان صحابہ نے احساس نہیں کیا، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا قوموا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید سورہ انفال میں، جنید الرحمان صاحب میں نے روایت پڑھی اور اس میں آپ کو حضرت عمر ان کے اصحاب کا جو ان کے ساتھ تھے ان کا رویہ بتلایا اور کچھ سوالات بھی ریز کیے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب رسول تمہیں کوئی بات کہیں تو لبیک کہنا ہے، رسول جب کوئی بات کہیں تو لبیک کہنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق حضرت عمر نے لبیک کہا یا مخالفت کی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہاں پر جو اختلاف ہوا اس اختلاف کی وجہ کون بنا؟ جو کہ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مصیبت، وہ سب سے بڑی مصیبت کہ جو حائل ہوئی رسول اور کتابت کے درمیان، تو اختلاف کی وجہ کون بنا؟ رسول کے درد میں تکلیف میں اضافے کا سبب کون بنا؟ صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس لڑائی کا سبب کون بنا؟ اور آیا حضرت عمر نے رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ بسم اللہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، آپ کے سامنے کافی سوالات رکھ دیے ہیں، میں نے آپ کا مائک بھی اوپن کر دیا، آپ تھوڑا کیمرے سے قریب ہو جائیے گا تاکہ آپ کا فیس نظر آ جائے اور آپ اپنے استدلال سن لیں، استدلال کریں آپ، کیونکہ انہوں نے آپ کے سامنے سوالات رکھ دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میری طرف روشنی کم ہے تو تھوڑی سے چہرے کی خد و خال واضح نہیں ہے، لیکن آپ خوبصورت آدمی ہیں۔ ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ کی بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو میں ایک دوست کے آفس آیا ہوا، میں نے کہا شاید یہاں کچھ بہتر ہو۔ اصفہانی صاحب اور میں آج سوال کھیلیں گے، مطلب یہ مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کریں گے، میں ان پر کروں گا، اور مسئلے کو جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کریں گے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقع قرطاس کو خلافت سے جوڑنا یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جس زیادتی کا کسی نے بھی زمن صحابہ میں کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ نے جب خلافت کی بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے مختلف مواقع پر اس بات کا تو تذکرہ کیا کہ من کنت مولا ہوں اور فلاں موقع فلاں موقع فلاں موقع، لیکن کسی نے بھی حدیث قرطاس کو ان کی خلافت یا ان کے لیے اللہ کے نبی کے بعد کے زمانے کے ان کے لیے کچھ لکھنے لکھانے کا معاملہ تو نہیں لکھا۔ لہٰذا جب بھی ہم فضائل علی پر بات کرتے ہیں تو وہاں واقعہ قرطاس نہ حضرت علی سے منقول ہے، نہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، نہ کسی محدث سے منقول ہے، کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ یہ زبردستی کھینچ تان کے ہم واقعہ قرطاس کو خلافت سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ پہلا جواب ہے جو آپ نے سوال کیا۔ دوسرا جو اصفہانی صاحب نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ صحابہ کمرے میں گھسے، ابھی بیٹھے بھی نہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایتونی بکتابا اکتب لکم لن تضلوا من بعدی ابدا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک نشست بیٹھی تھی، اس نشست میں کون کون تھے؟ بہت سارے نام ہیں، میرے پاس روایت ہے، علی بھی تھے، عباس بھی تھے، اور دوسرے ان کے اہل بیت بھی تھے۔ کوئی بات چل رہی ہوگی، کسی بات کے متعلق کوئی بات چل رہی ہوگی۔ اب ابن عباس وہاں موجود نہیں تھے، یہ بات تو پکی ہے کہ ابن عباس وہاں موجود نہیں تھے۔
اب یہ روایت غریب ہے، یہ روایت وہ غریب نہیں ہے جیسے ہم غریب ہے پاکستانی، ٹھیک ہے، یہ غریب ہے اہل سنت کے نزدیک ایک حدیث کا ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہونا، وہ ابن عباس ہے، اور ابن عباس خود اس واقعے میں موجود نہیں تھے، لہٰذا ابن عباس کا جتنا بھی کہنا ہے ان الرضیہ اور وہ یہ حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، اس سے یہ کہنا کیوں؟ کیونکہ فعل ابن عباس اور قول ابن عباس میں اتنا تضاد ہوگا کہ ابن عباس 10 سال اسی حضرت عمر کے ساتھ ایسے ہوئے کہ ایک جان دو قالب تھے کہ ہر جگہ ابن عباس عمر کے ساتھ ہوتے، اگر خدا نہ خواستہ ابن عباس عمر کو اتنا برا مانتے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں میں منافقت نہیں تھی۔ تیسری بات، انہوں نے فرمایا مریض کچھ مانگے تو مریض کو دے دو، بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ حالات کوئی ایک دن تو نہیں آئے نا کہ پہلا دن تھا۔ ایک صحیح حدیث بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے غسل دو، آپ کو غسل دیا گیا، آپ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر غسل دیا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر غسل دیا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، ان کو حکم نہ دے، کسی اور کو دے۔ اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے کیا فرمایا؟ انکن صواحب یوسف، تم یوسف صواحب کی طرح ہو نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو گویا وہ ایک کیفیت اللہ کے نبی کی صحابہ کے سامنے تھی، اور ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی کچھ دوا کے طور پہ دیا گیا، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تم سب کو وہ جو ہے نا، تم سب کو وہ دوا دی جائے گی عباس کے سوا۔ تو یہ ایک آپ مریض کی کیفیت کو سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے مریض کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی نے بھی اگر ایسی بات کی ہے تو وہ شفقتاً کی ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق کے بنیاد پر کی ہے۔ ان کی کیفیت اللہ کے نبی کی کیفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ان کے سامنے تھی، لہٰذا اس کو نافرمانی گرداننا، اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے قول کے خلاف ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ عین وہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مریض کہتا ہے ارے بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا، ارے بھائی میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ آرام کیجئے، ہم ہیں نا، ہم کر لیں گے نا، ہمیں ایسا کرنے دیجئے نا، بھائی ہمارے پاس یہ ہے نا۔ عمر کا ایک جملہ یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کو مائنس کر دو، قرآن کو ہم پکڑ لیں گے، نہیں نہیں، اللہ کے نبی سب کچھ بتا کر جا چکے ہیں، 3 دن وفات میں رہ چکے ہیں، اب 3 دن تک ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے دین کو ناقص کی رکھا تھا، آج دین مکمل کرنا تھا، نہیں، دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جاؤ کتاب لے آؤ، میں تمہارے سامنے کچھ لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ عن علی قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعدي، قال فخشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزکات وما ملکت ایمانکم، البیہقی 517 و مسند احمد 190۔ اب یہ روایت واضح کرتی ہے، علی کہتے ہیں مجھے کہا، میں نے کہا خدا نہ خواستہ آپ مجھے ایسے ہی بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو۔ جیسے اس واقعے کے بعد 3 دن آپ زندہ ہو رہے، آپ کی حیات رہی، آپ نے اس کے بعد جو وصیت فرمائی اس میں وہ لفظ نہیں ہے جس لفظ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ تو دیکھیں تقدیرات ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا، تاریخ ایسی ہونی چاہیے، ایک جو تاریخ ہوئی ہے اس کو پوزیٹیو انداز میں لے کر جایا جائے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی غلطی نہ سمجھی جائے اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب آپ کا جواب آ گیا، تو اب شہباز اصفہانی صاحب انہوں نے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو اب اس پر آپ نے جرح کرنی ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، سلامت رہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ خلافت کے ساتھ جوڑنا یہ صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا۔ مفتی صاحب یہ صحابہ نے نہیں بلکہ محدثین اہل سنت نے اس کو کثرت کے ساتھ جوڑا ہے اور سب نے اس سے خلافت کو مراد لی ہے۔ خود آپ ایک دفعہ محدثین کو بھی سائڈ پہ کر دیں، جنید الرحمان صاحب ایک باشعور پڑھے لکھے آدمی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی اپنے آخری وقت میں یہ چیز فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد گمراہی کا شبہ نہیں رہ جائے گا،
اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں نماز کے بارے میں تاکید کر دیتا ہوں، روزے کے بارے میں تاکید کر دیتا ہوں، فروعات کے بارے میں کچھ تاکید کر دیتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ نماز کے بارے میں تاکید نہیں کریں گے تو بعد میں امت گمراہ ہو جائے گی. ہم ایک دفعہ خود کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور خود اہل سنت محدثین نے ایک نہیں مفتی صاحب تقریباً 10 علماء اہل سنت نے اس سے خلافت مراد لی ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ کہیں کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس سے مراد خلافت تھی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے فقط 2-3 عبارتیں بیان کرتا ہوں. کشف المشکل ابن الجوزی یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اختلاف العلماء فی الذی اراد ان یکتب لهم علی وجہین، کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ رسول کیا لکھنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں انہ اراد ان ینص علی الخلیفہ بعد، کہ رسول چاہتے تھے کہ اپنے بعد ایک خلیفہ کا انتخاب کر دیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. آج علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ محمود اشرف عثمانی صاحب جانتے ہیں مفتی عبدالباقی صاحب کہ تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کی کتاب ہے حدیث غدیر اور حدیث ثقلین کے اوپر، بندہ حقیر نے اس کا جواب لکھا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہدیتاً میں وہ پیش کروں گا، پاکستان میں چھپنے والی ہے. تو مفتی صاحب اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ خلافت اس قدر اہم تھی کہ صحابہ نے رسول کے جنازے کو، رسول کے کفن دفن کو اس کے اوپر مقدم کیا. یعنی آپ دیکھیں نبی کا مقام کہ خلافت اس قدر. بعض ابن تیمیہ میں لکھتا ہے کہ اہم الواجبات. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس واجب کی طرف نبی متوجہ نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر اس دنیا سے گئے مفتی صاحب، وہ اپنے بعد حضرت عمر کو بنا کے جا رہے ہیں. حضرت عمر جب گئے تو حضرت حفصہ اور حضرت ابن عمر کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امت کو چھوڑ کر جانا ایسا ہے جیسے ایک ریوڑ کو بغیر چرواہے کے چھوڑ کر جانا. کیا رسول اللہ کے پاس اتنی فہم نہیں تھی کہ آج حضرت حفصہ کے پاس وہ فہم ہے؟ اکمل البشر کون تھے؟ اکمل البشر رسول اللہ کی ذات تھی. صحابہ کا مقام بہت نیچے ہے. جو فہم صحابہ کے پاس آ گئی مفتی صاحب، جو فہم حضرت حفصہ کو آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو آئی. آپ مجھے بتائیں حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے آخری وقت میں. جنید الرحمان صاحب یہ سوال میرا بڑا اہم ہے، اس کا جواب جو ہے وہ عنایت لازمی کروائیے گا. وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا عثمان سے، حضرت عثمان سے کہا لاؤ نوشتہ میں لکھ کر دوں، تمہیں کچھ لکھ کر دوں. بیمار تھے، آخری ٹائم بیمار ہیں. اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر اس دنیا سے کیسے گئے ہیں؟ ان کو زہر دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کو زہر دیا گیا تھا، وہ زہر سے اس دنیا سے گئے ہیں. اب ایک بندے نے زہر کھایا ہوا ہو، یعنی ان کو زہر کھلایا گیا ہو، اس کی تکلیف کتنی ہوگی بنسبت آپ رسول اللہ کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا. تو بس اس جہت سے رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، دونوں کی تکلیف برابر تھی. سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے لاؤ میں لکھ دوں، تو حضرت عثمان اور سارے صحابہ نے کیوں کسی نے نہیں کہا کہ غلب علیہ الوجہ، کہ ان پہ بیماری کا غلبہ ہے؟ یا صحابہ کی ایک جماعت نے، جنید الرحمان صاحب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہاں پر کہا فقالو حجرا، کہ رسول اللہ پر ہذیان کی کیفیت ہے. فقالو حجرا صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ کسی نے کہا فقالو حجرا، نہ کسی نے کہا کہ غلب علیہ الوجع، کسی نے نہیں کہا، لا دیا. وہ انہوں نے لکھا، نام لکھنے ہی والے تھے کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کس کا نام لکھا؟ کہا میں نے عمر کا نام لکھا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اپنا بھی لکھ دیتے تب بھی یہی بات تھی. تو حضرت ابو بکر کو آخری وقت میں یہ ٹینشن ہو گئی کہ کسی نہ کسی کو بھائی خلیفہ بنا کر جائیں، اور اس حالت میں کسی صحابی نے نہیں کہا یار بیمار ہیں، ان کو استراحت کی ضرورت ہے، آرام کریں گے. نہیں، صرف رسول اللہ کی دفعہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ. دوسرا مفتی صاحب یہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت علی بھی تھے. مفتی صاحب میرے کم علم میں، میرے ناقص معلومات میں ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے کہ جس میں حضرت علی کی وہاں موجودگی معلوم ہوتی ہو. یہ مجھے وہ روایت، صحیح روایت عنایت کریں گے مفتی صاحب، تاکہ میں اپنے جو فائل ہے اس میں اضافہ کر لوں، کیونکہ میں نے حدیث کرتاس پہ جتنا کام کیا ہے اس میں یہ کمی ہے. تو یہ کہ مفتی صاحب کا بھی حصہ میری فائل میں شامل ہو جائے گا. تو صحیح روایت ان سے آپ مجھے عنایت کروائیے گا. تیسرا انہوں نے کہا یہ روایت غریب ہے. مفتی صاحب غریب نہیں ہے، یہ بہت امیر روایت ہے. غریب البتہ وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں غریب سے مراد اردو والا غریب نہیں ہے. اس کو نقل کرنے والے کہتے ہیں ابن عباس ہے. مفتی صاحب یہ غریب روایت نہیں ہے، بہت امیر روایت ہے، کیونکہ اس کو خود حضرت عمر سے بھی طبرانی میں نقل کیا گیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی یہ روایت ہے. تو مفتی صاحب یہ غریب نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، کسی محدث نے اس لیے اس کو غریب نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بڑی امیر روایت ہے. مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے. پھر کہا کہ وہ حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی جنید الرحمان صاحب جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے؟ تو علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے. کہتے ہیں کہ بعض نے کہا وہ جی 13-14 سال، ہاں 15 سال بھی کہا ہے، 13 سال بھی کہا ہے، اور مختلف جو ہے نا. خود چونکہ مسند احمد کے اندر جو روایت اس سوال سے تہذیب و تعظیم میں جو روایت نقل کی ہے انہوں نے کہا وہ انا ابن 15 کہ میں 15 سال کا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں. اب سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری آپ جنید الرحمان صاحب کھولیں گے، وحی کا جو نزول ہے اس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں،
اور جب وحی کا نزول ہوا حضرت عائشہ کتنے سال کی تھی؟ وہی کا مفتی صاحب نزول بتائیں گے وہ کتنے سال کی تھی؟ وہ تو وہاں پہ اچھا. اس کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر بخاری کے اندر روایت کر رہے ہیں کہ خطب رسول اللہ عائشہ، رسول اللہ نے حضرت عائشہ کا ہاتھ طلب کیا. عروہ بن زبیر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. علماء اہل سنت نے نہیں کہا غریب، انہوں نے کہا انہوں نے کسی سے سنا ہوگا. یہاں پہ تو حضرت عباس 15 سال کے 13 سال کے بھی ہیں. پھر اہل سنت علماء میں مفتی صاحب یہ قاعدہ ہے، اہل سنت علماء نے علم حدیث میں قاعدہ، حتیٰ کہ آپ کو میں مسلم میں عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، 4 سال عمر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، صحیح مسلم کی روایت ہے. فضائل الصحابہ میں، کتاب فضائل الصحابہ میں آپ جائیں گے صحیح مسلم میں تو باب ہے حضرت طلحہ اور زبیر کے فضائل، اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر 4 سال کی عمر تھی اور وہ روایت نقل کر رہے ہیں. تو علماء نے کیا کہا غریب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ضبط کتنا کمال تھا صحابی رسول کا. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب 4 سال کا بچہ کجا، حضرت ابن عباس 13 اور 15 سال کے کجا. حتیٰ نووی نے لکھا، امام نووی لکھتے ہیں، جنید الرحمن صاحب توجہ کیجئے گا، کہ رسول اللہ کے حالات کو، رسول اللہ کے علوم کو سب سے زیادہ جو بہترین انداز سے اگر کسی نے درک کیا، لوگوں تک پہنچایا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اور بتائیں، تو یہ غریب نہیں ہے مفتی صاحب. پھر مفتی صاحب نے اور ہم سے ایک سوال کیا کہ شفقت کا تقاضا تھا حضرت عمر کی. میں سوال کرتا ہوں مفتی صاحب سے، یہ شفقت آج آپ کو اور مجھے جنید الرحمن صاحب کو پتہ چل گئی، رسول اللہ خود اس طرف متوجہ نہیں ہوئے. رسول اللہ نے سب کو کہا قوموا عنی، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. رسول اللہ نے اس سے شفقت کیوں نہیں سمجھا؟ رسول اللہ کہتے ہاں حضرت تائید کرنی چاہیے تھی نا کہ ہاں ٹھیک ہے عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ شفقت کا تقاضا ہے. تو یہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بن رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ کیوں نہیں دے رہے اس معاملے میں؟ رسول اللہ کیوں غصے میں آ رہے ہیں؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس سے شفقت، ابھی مفتی صاحب نے یاد ہوگا جنید الرحمن صاحب ابتدا میں کہا کہ خلافت سے جوڑنا یہ زیادتی ہے کیونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا. ٹھیک یہی کہا نا انہوں نے پہلا سوال. اب میرا سوال اس کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ اس بات کو شفقت سے جوڑنا زیادتی ہے چونکہ صحابہ نے سے اور رسول نے سے زیادتی نہیں، شفقت نہیں سمجھی. کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو مصیبت کہہ رہے ہیں، وہ شفقت نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی شفقت تھی، نہیں وہ شفقت نہیں کہہ رہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں قوموا عنی، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، وہ شفقت نہیں سمجھ رہے. تو آج مفتی صاحب ادھر تو آپ کہتے ہیں جی خلافت سے جوڑنا زیادتی ہے، ادھر آپ شفقت بنا رہے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ زیادتی ہے. کیوں زیادتی ہے؟ چونکہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. آباد انہوں کا نبی نے کیوں نہیں لکھا بعد میں؟ مفتی صاحب اس کا سمپل اور آسان جواب آپ کے اہل سنت بالخصوص دیوبند کے ہاں ابن تیمیہ ایک شخصیت ہیں، انہوں نے اور خود روایات میں بھی آیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ رسول نے بعد میں کیوں نہیں لکھا. وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ میری طرف ایک چیز کی نسبت دے رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ ہزیان. قالو حجرا، ایک گروہ نے، صحابہ کے گروہ نے کیا کہا؟ حجرا، رسول پر ہزیان کی کیفیت ہے. تو رسول ہزیان میں لکھی چیز کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ جب رسول نے دیکھا کہ یہ میری، آج میں جنید الرحمن صاحب سے کہوں بھائی آپ کا تو دماغ کام نہیں کرتا، میں مطلب معذرت کے ساتھ جنید الرحمن صاحب، اب آپ کو میں جب یہ کہہ دوں، لوگوں میں مشہور کر دوں کہ اس بندے کا دماغ کام نہیں کر رہا، اگر جنید الرحمن صاحب آپ کچھ لکھیں گے اس کی اہمیت ہوگی؟ وہ لوگ مطلب وہ گروہ دکھائے گا جس جو لکھنے کے حق میں تھا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو رسول نے لکھا ہے. تو دوسرا گروہ کہے گا ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ رسول اللہ غالب ان کے پر بیماری کا اتنا غلبہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے نوشتے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اب ہمارا سوال مفتی صاحب سارے وہیں پر ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. میں شارحین بخاری آپ کی خدمت میں اگلی باریوں میں رکھوں گا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ اس مقام پہ کھڑے نہیں ہوئے وہ حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم حضرت عمر کو معصوم بھی نہیں مانتے، ہم رسول کو معصوم مانتے ہیں. سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے رسول معصوم ہے، لیکن ہم حضرت عمر کو زبردستی یہاں سے مارجن دے رہے ہیں، رسول کو مارجن نہیں دے رہے. تو مفتی صاحب یہ آپ کے جو اعتراضات تھے میں نے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کے اوپر آپ میں چاہوں گا کہ علمی نقد فرمائیں. بسم اللہ.